نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیز سامعین، سب احباب محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور نہایت ہی ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے جو انشاءاللہ ہمارے اگلے ٹاپک میں آئیں گی۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ ویڈیو میں جو شرعی مسئلہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اور جو سننے میں بات آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بارگاہ رسالت پر درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے اور شرعی مسئلے کے اوپر عمل کرنے سے بھی ثواب ملتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ رسالت پر درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہو، اس کا ثواب بھی ملتا رہے۔ تو اس لیے یہ کہنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی زبان خالی نہ رہے، نہایت ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ موضوع کے اوپر مسح کرنے کے اوپر چل رہا ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز کا ذکر تھا کہ کون سے موضوع کے اوپر مسح کرنا چاہیے۔ ان میں 3 حالتیں بیان کی گئی تھیں کہ وہ کس طرح کے موضوع ہیں جن کے اوپر مسح جائز ہے۔ اس کے بعد پھٹے ہوئے موضوع کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ کتنا موضوع پھٹا ہوا ہو تو اس کے اوپر مسح جائز ہے اور کتنا نہ پھٹا ہو تو اس کے اوپر کیا حکم ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ ٹاپک میں تفصیل کے ساتھ بیان کی تھیں۔ عزیز سامعین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کے اوپر ہمیں علم ہونا چاہیے اور ہمیں عمل ہونا چاہیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر نہایت ہی آسانیاں ہیں، اور میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بالکل آسان اور سادہ طریقے سے چھوٹی چھوٹی بات کو آپ احباب کے سامنے ذکر کرتا رہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چھوٹی بات جو ہمارے علم میں نہ ہو اور وہ اب سننے میں ہمیں مل جائے تو اس کے اوپر عمل کرنے سے ہماری جو آنے والی زندگی ہے وہ صحیح طریقے سے شریعت کے اوپر بن سکے۔ تو عزیز سامعین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہر موقع پر انسان کی اصلاح کی ہے۔ اس کے لیے ہر قسم کے موقع پر شریعت نے ایک جو حکم دیا ہے وہ ہمیں صرف اسلام ایک ایسا دین ہے، اس کی تعلیمات حاصل کرنے سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا، اپنے دین کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں اور اپنے زندگی کے اندر جو موقع ہے، جو موقع آتے ہیں، ان کے اوپر ہمیں شریعت جو حکم دیتی ہے اس کی مناسبت سے ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ موقع ہے تو اس کے اوپر اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، خوشی کا موقع ہے تو اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، غم آ گیا ہے تو اس کے اوپر اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بڑی دینی مسائل ہوتے ہیں ہمارے جو بچوں کی زندگیوں میں ہمیں ان کے لیے ضروری ہیں، جیسے کہ کھانے پینے کی دعائیں ہیں، سفر کی دعائیں ہیں، اور مزید انشاءاللہ ہمارے اگلے ٹاپک میں بہت چیزیں انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے ذکر کروں گا، اس سے ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں تاکہ ان تک دین کی تعلیمات پہنچ سکے اور ان کے اوپر ہمیں بھی عمل ہونا چاہیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے بھی ہونا چاہیے۔
تو عزیز سامعین، یہاں پر جو مسئلہ چل رہا تھا وہ مسوں کے اوپر، موضوع کے اوپر مسح کیسے کرنا چاہیے تھا وہ تھا۔ تو ایک بیچ میں ایک سوال آ گیا ہے، ایک بھائی ہیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے، حاجی محمد ظہیر صاحب ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ موضوع پر مسح کی جو مدت ہے اس کا وقت کس طریقے سے حساب کیا جائے گا۔ تو عزیز سامعین، ٹاپک بھی موضوع کے اوپر مسح کا ہی تھا، تو بیچ میں جو سوال آ گیا ان بھائی کا، تو ان کی رہنمائی کرتے ہوئے، ان کی رہنمائی کے لیے بھی اور سب احباب جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ رہنمائی اس میں انشاءاللہ ہوگی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مختصر سا، اس میں یہی چیز صرف بیان ہوگی تاکہ جو بھائی نے سوال کیا ہے ان کو بھی جواب مل سکے، اور جو احباب موزے استعمال کرتے ہیں ان کو بھی اس کا پورا وہ طریقہ پتہ چل جائے گا۔ تو سوال یہ تھا کہ موضوع پر مسح کی مدت کا کس وقت سے حساب کیا جائے، تو اس کی تفصیلات میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے ایک دن ایک رات یا 3 دن 3 راتیں مسح جائز ہے۔ اب اس کے آگے تفصیل میں لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص جس نے جمعہ کی صبح کو وضو کر کے موزے پہنے، ایک شخص جس نے جمعہ کی صبح کو وضو کر کے موزے پہنے اور اس کا یہ وضو ظہر کے وقت ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو یہ شخص اگر اس کے لیے یہ حکم ہے، اگر یہ شخص اگر مقیم ہے تو وہ ہفتہ کی ظہر کے وقت تک مسح کر سکتا ہے۔ تو وہ شخص جو اگر مقیم ہے تو جس نے جمعہ کے دن وضو کر کے موزے پہنے تھے اور ظہر کے وقت اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ ہفتے کی ظہر تک مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر مسافر ہے تو اس کے لیے یہ آسانیاں ہیں، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ اسلام ایک نہایت آسان دین ہے جس کے عمل کرنا نہایت آسان ہے، بشرطے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہماری ہر طرح سے رہنمائی کی ہے۔ تو آگے بتا رہے ہیں کہ اگر مسافر ہے تو وہ پیر کے دن کی ظہر تک مسح کر سکتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے اس نے سفر کرنا ہے تو وہ جمعے والے دن وضو کر کے موزے پہنتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ظہر کے وقت جا کر، تو وہ پیر والے دن ظہر تک مسح کر سکتا ہے اگرچہ وہ مسافر ہے۔ اگر وہ مقیم ہے تو اس کے لیے میں نے بھی آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ ہفتے کی ظہر تک مسح کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا جو بھائی کا سوال، اس کے اوپر یہ مختصر سا جواب تھا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب احباب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں ہر قسم کی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ، اور نہایت سادہ اور آسان طریقے سے اسلام کے چھوٹے جو ہمارے شرعی مسائل ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں تک، اپنے عزیزوں تک ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی زندگی کے اندر وہ یہ بات سننے کے بعد اس کے زندگی میں عمل آ جائے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس امید کے ساتھ انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ٹاپک میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔